السلام علیکم ویورز، میں ہوں مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر خان ویوز۔ ناظرین، بہت سارے ایویلیویشنز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ، مطلب سوشل میڈیا اور دوسرا ہمارا مین اسٹریم میڈیا کا یہاں پہ ایک مطلب کنٹراسٹ بن رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایسا ہے کہ وہ چیزیں حقائق سامنے لے کے آتے ہیں لیکن وہ چند لوگ ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا مین اسٹریم میڈیا کی بات ہے تو وہ ہر گھر میں موجود ہے، ایک سنگل انسان تک پہنچتا ہے، گھر میں ایک بچے تک بھی وہ بات پہنچتی ہے۔ تو وہ حکومت کے جتنے منصوبے ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے مطلب لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی، کنوے نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے ساتھ ہم کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں رضوان صاحب، تو آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک رضوان صاحب، آپ طبیعت صحت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر اب آپ ہمارے ویورز کو ایک اپنا تعارف کروا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا نہیں۔ ہاں، میں ایز اے ٹیچر جو ہے نا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، تو کافی سال سے جو ہے نا پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت اچھے۔ تو ٹیچر جو ہے نا ایک مین اس کا رول ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں آئیں گی اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بالکل جی، جیسا کہ رضوان بھائی نے بتایا، بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ جب تک ہم اپنی بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی ہماری جو ایجوکیشن سیکٹر میں ماشاءاللہ بہت ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی ایک سپر پاور کنٹریز کو ہم نے بہت ان کی مخالفت کے باوجود، بہت سارے لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے، اس کے باوجود ہم ایک ایٹامک پاور بنے، تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری تعلیمی نظام کو۔ تو ایک وقت تھا بہت اچھا تعلیمی نظام چلتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جو کہ گورنمنٹس کو اور پالیسی میکرز کو چاہیے کہ ان کو ایویلویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ رضوان صاحب، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل، ایجوکیشن پالیسیز جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہیں، جس سے جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم کو اور اسکول ایجوکیشن سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا ایک نئی پالیسی موجودہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور سر وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کچھ اچھی خبریں، ٹھیک ہے، جو ٹیچرز کے لیے ہیں، تو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مطلب کہ جو آپ کی سیلریز تھیں، سب سے پہلے تو وہ مبارکباد کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے آپ کی سیلری بڑھائی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ کیا یہ سیلریز میں جو انکریمنٹ لگا ہے کیا یہ سفیشینٹ ہے؟ جی جی، اس میں جو ہے نا دو قسم کے، ایک تو مہنگائی الاؤنس دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ایک اور اسپیشل الاؤنس ہے 25%۔ تو امید ہے اس سے جو ہے نا جو سرکاری ملازم ہیں اور ٹیچر ہیں ان کے کافی مسائل کم ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ سر ایجوکیشن سسٹم کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ اگر دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بھی ہے پڑھانے کا، اور اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ ایویلیویشن کسی حد تک ہو رہی ہے، اور یہ واحد شعبہ ہے ویورز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام چوری بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کتنا امپروو ہوا ہے اور کیا مزید اقدامات کریں جو اس کی بہتری کے لیے ہو، مطلب کہ بھئی وہ زیادہ اس کو فریکوینٹلی مطلب اس کو چینج کر سکیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارا ہے سائنس ایجوکیشن پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ہم اس طرح جو ہے نا اپنا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کریں جس سے جو ہے نا بچوں کے اندر پریکٹیکل اپروچ ڈیولپ ہو، اور خاص طور پر ہمارے جو اسکولوں میں ہے وہ پریکٹیکل کا جو ورک ہے بہت کم ہے۔ جب وہی بچے آگے کالجز میں یونیورسٹیز میں آتے ہیں انہیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنی جو ہے نا سائنس لیبس ہیں اسکول لیول پہ ان کو زیادہ بہتر مطلب کریں۔ بنیادی سٹرکچر ہے جو ہمارا، ہاں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔
مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کافی بہتر ہے, موجودہ سیٹ اپ بھی بہت بہتر ہے, اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ ایسی مطلب اپروچز ہم یوز کر سکتے ہیں. اچھا سر، وہ جو مطلب کہ جو ہیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں اسکولز کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے حاضری مطلب یقینی بنانی ہے، 100% مطلب لے کے آنا ہے اس کو، اور اس کے علاوہ جو نیو ایڈمیشنز ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں. تو سر ایسا کیا کوئی میکنزم بنایا جائے جس میں، اب دیکھیں ٹیچرز گھروں میں جا کے تو بچوں کو نہیں لا سکتا، پک اینڈ ڈراپ تو نہیں دے سکتا، کیا ایسا سسٹم بنایا جائے کہ والدین خود بچوں کو، کیونکہ بہت سارے دیہی علاقوں میں وہ بچے، ان کا ایک ورک فورس ہوتی ہے والدین کی جو ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہے، تو ہمارا کیونکہ بنیادی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے تو بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اسکول یا تو آتی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو وہ بیچ میں سے مطلب ان کا گیپ آتا ہے، انہیں چھٹیاں آتی ہیں، وہ بچوں کو ٹیچرز ویٹ کرتے ہیں، بالکل سارا سیٹ اپ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے اسکول میں نہیں آتے یا والدین ان کو فورس نہیں کرتے بلکہ ان کو مطلب وہ کام میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج چھٹی کر لو. تو سر اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو بہتر ہوں؟ اس کے لیے جو ہے نا بنیادی طور پر یہ ہے کہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کے بچے اسکول آئیں گے تو اس سے ان کی ہی بہتری ہے. لیکن خاص طور پہ جو رورل ایریا ہے ہمارا، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں پہ والدین کو بالکل جو ہے نا اس کوئی شعور نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک دن بھی بچے کا اسکول نہ آنا کتنا اس کا لاس ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جس طرح ہے کہ اسکول کونسل کے ممبر ہیں وہ بھی اس کے اندر بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں، سول سوسائٹی بھی اس کے اندر جو ہے نا اپنا رول ادا کرے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اور بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر سارے لوگ کو ٹیچر جاتے ہیں بچے پھر بھی نہیں آتے تو اس کے لیے کوئی میکانزم ڈیولپ ہونا چاہیے. مطلب جس طرح ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، جس طرح پولیس ہے، کہ ایک پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر وہ کال کر کے باقاعدہ پولیس کو کہہ سکے کہ فلاں بچہ نہیں آیا، تو وہ ان کے گھر ایک دفعہ پولیس پہنچ جائے تو میرا خیال ہے وہ نہیں چھٹی کروائیں گے بچے کو. ہاں، یہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوں گے اور اسکولوں کے اندر جو ہے حاضری، اٹینڈنس، اس میں بہت حد تک اضافہ ہو جائے گا. اچھا سر، جیسا کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ کو مسائل، کیونکہ جاب کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی ریسرچ ورک، یا اس طریقے سے آپ جیسا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا آپ اس کو اوور کم کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. تو جب بندہ کسی چیز میں ایڈمیشن لیتا ہے کسی ڈگری میں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو ٹریولنگ کافی ہے، ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، پھر یہاں پہ بھی مسائل ہوتے ہیں ہاسٹل کے اور بھی. لیکن انسان جب ایک راہ پہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، رستے کھلتے جاتے ہیں. باقی یہاں پہ بہت اچھے ہمارے ٹیچر ہیں اور وہ بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، جس سے ہمارا تعلیمی سفر جو ہے نا جاری ہے. ماشاءاللہ. سر آخری آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ ایک کویشچن، یہ سجیشن لینا چاہیں گے ہم کہ اپنے ینگ جو ٹیچنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، اور آپ پاکستان کے اندر اس کا ایجوکیشن کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا ایجوکیشن کا فیوچر بہت روشن ہے. تو جو نئے لوگ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں صرف ان کے اندر جو ہے نا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک اچھا ٹیچر بننا ہے اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں. کیونکہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، انہوں نے نسلوں کی جو ہے نا وہ ان کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے. اگر ہمارا ٹیچر اچھا ہوگا، اچھے طریقے سے اپنا کام کرے گا تو اس سے ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کرے گی. بڑی مہربانی سر. ہمارے ساتھ رضوان بھائی تھے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. سر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بھی ہم بلاتے رہیں گے. تو آپ لوگوں نے جو سجیشنز ہوں آپ نے کامنٹ باکس میں ضرور کرنی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ.